غزہ سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، سینکڑوں اسرائیلی آفیسرز کی ہلاکتوں اور ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کے معذور ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر ایک بار پھر راکٹس کی بوچھاڑ کی گئی ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو تازہ ترین میگا آپریشنز کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایرانی صدر اور ترکی کے صدر کی ملاقات ہو گئی ہے اور اس میں کس طرح اسرائیل اور امریکہ کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہاں پر کیا نیا ورلڈ آرڈر کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے نئے آرڈر کے حوالے سے اور فلسطین کی آزادی کے حوالے سے کیا نئے پلان بنائے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ناظرین، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، ساؤتھ افریقہ نے اس بارے میں کیا اپڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ناظرین، غزہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک ہی حملے میں اب تک کی سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ، تو روح کانپ گئی ہے اور دنیا لرز گئی ہے۔ یہ جو غزہ میں واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں اور غزہ میں جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی خبر ہے، راکٹس ناظرین حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب بڑی تعداد میں راکٹس داغے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 3 دن قبل یہ حملہ کیا گیا تھا، راکٹس اور میزائل اسرائیلی شہروں اور ٹاؤنز کی جانب فائر کیے گئے تھے اور آج 3 دنوں کے بعد ایک بار پھر یہ راکٹس حملہ کیا گیا۔ اچھا، اس میں صرف ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ناظرین، یہ جاننے سے بڑھ کر یہ سائیکولوجیکل ون ہے فلسطین کا، کیونکہ اسرائیل بار بار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اس نے جناب وہاں پر کو فتح حاصل کر لی ہے۔ تو جب یہاں سے راکٹس فائر ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مزاحمتی تحریک ہی ہے جو غزہ کو کنٹرول کر رہی ہے، اور جو ان کے ایویکویز ہیں یعنی لاکھوں اسرائیلی ادھر غزہ کے جو ساسا سیٹلمنٹس ہیں وہ خالی انہوں نے کی ہوئی ہیں، پھر ان کو ماہانہ خرچہ بھی دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، وہ سارا فائنینشل برڈن بھی حکومت پر آ رہا ہے۔ پھر ان کا پورے اسرائیل میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کہاں سے راکٹس آ جائیں، تو ان کا پورا جو نظام ہے وہ تباہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ راکٹس فائرنگ کیپیسٹی ختم ہو جائے تو اس زمین کہ آپ کی جنگ صرف غزہ میں محدود ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ ان کا جو پورا نظام ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا، مطلب معمول کے مطابق وہاں پر چیزیں چلتی رہیں گی اور جنگ صرف غزہ میں چل رہی ہوگی۔ تو صرف یہ راکٹ حملہ کرنا، اس کے پیچھے یہ اتنی بڑی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے اتنا بڑا مقصد ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو باقی دیگر بڑے حملے کیے گئے اس میں بتایا گیا کہ ویسٹ آف خان یونس میں ایک بہت ہی میگا آپریشن کیا گیا ہے جس میں 4 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا۔ ایک ہی حملے میں 4 مرکبہ ٹینکس اور ایک کی قیمت $3 ملین ہے، اور جو RPG فائر کیا جاتا ہے اس کی قیمت صرف $200 ہے، $3 ملین ورسز $200، اور کوئی 700-800 کے قریب ٹینکس بتایا جا رہا ہے ان ٹوٹل جو تباہ ہو چکے ہیں ان کے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین، جو باقی بڑے آپریشن کیے گئے ہیں ان میں ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 15 اسرائیلی فوجی جو کہ ایک گھر میں موجود تھے، ایک گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی خان یونس کے علاقے میں، وہاں پر TBG شیل کے ساتھ حملہ کیا گیا اینڈ دین تمام کے تمام فوجی جو ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اس طرح بلڈنگز میں اسرائیلی فوجی مارے جاتے ہیں ان کو پھر نکالنے کے لیے یہ نہیں آ رہے، اور ان کے کئی فوجی اسی طرح ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جس کا اسرائیلی میڈیا بھی اظہار کر چکا ہے اور اقرار کر چکا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ناظرین، مزاحمتی تحریک نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ملٹری جو بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا، غزہ سے باہر جو ملٹری بیس ہے اس کو میزائل لانچر کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ رائم ملٹری بیس ہے، یہ غزہ سے کچھ فاصلے پر ہے، تو اس کو ناظرین میزائل لانچر کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جناب ایک میجر صاحب یا کوئی آفیسر وہاں پر ناشتہ تناول فرما رہے تھے، تو ادھر سے جناب راکٹ آیا اور وہ ڈائریکٹ ادھر جا کے گرا جہاں پر وہ ناشتہ کر رہے تھے، تو وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو سرپرائز اٹیک ہوتے ہیں نا، وہ ان کی آگے چل کر ایسے بھی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وی فائرڈ میزائل سالوو ٹورڈز کورڈ ایریاز، میزائل سالوو کہتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ میزائل فائر کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی فائر کیے۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے گیدرنگ آف سولجرز پر ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز کے ساتھ حملہ کیا، یعنی جہاں پر بہت سارے اسرائیلی فوجی جمع تھے الفخورہ کے علاقے میں، یہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اندر، یعنی بارڈر سے ادھر غزہ میں آنے کی کوشش کر رہے تھے فخورہ کے علاقے میں، اور ان پر ہم نے بمباری کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا جناب ایک جوائنٹ ہم نے آپریشن کیا 2 بریگیڈز نے مل کر، جس میں D9 بلڈوزرز اور ٹروپ کیریئر کو ساؤتھ ایسٹ آف خان یونس کے علاقے میں تباہ کیا، اور اس ٹروپ کیریئر میں وہ 20 سے 25 اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گیدرنگ آف سولجرز اینڈ وہیکلز، یعنی کسی ایک جگہ پر ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ساتھ ان کے فوجی کھڑے تھے، گیدرنگ تھی کافی بڑی، تو اس پر ہم نے ہیوی کیلیبر 60 کیلیبر مورٹار شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ مورٹار کے گولے ہوتے ہیں، مطلب ایک کوئی چھوٹا گولا ہو سکتا ہے کوئی بڑا، تو اس طرح وہ ساتھ ویپن بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سا استعمال کیا، اور یہ التقدم ایکسس کا علاقہ، یہ علاقے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ
پورے غزہ میں ریزسٹنس قائم ہے, پورے غزہ میں دفاع کیا جا رہا ہے اور تمام اطراف میں یہ جنگ ابھی تک جاری ہے. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں پھر کلیشز بٹوین ریزسٹنس اینڈ آکوپیشن آرمی ویسٹ آف نصیر میڈیکل کمپلیکس. ابھی تک مطلب وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مزاحمتی تحریک جو ہے ان کو ریزسٹ کر رہی ہے, وہاں پر فرق اور وائلنٹ کلیشز ہو رہے ہیں. اچھا یہ حملوں کی تفصیلات ہوں گی. پھر ناظرین اب میں آپ کے سامنے دو اب تک کی سب سے بڑی خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو خود اسرائیلی آرمی نے مانا ہے اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی نے یہ پہلی بار تسلیم کر لیا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں اس کے 406 آفیسرز کو نقصان پہنچا. 406 آفیسرز لاس ہوئے ہیں ان کے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین. فوجی کو مارنا اور آفیسر کو مارنا بڑا فرق ہوتا ہے. ان کے آفیسر تو ویسے ہی بہت پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور حصار میں اور بڑا مطلب سیکیورٹی میں جاتے ہیں آگے, تو ان کو مارنا, اور یہ تو ابھی انہوں نے تسلیم کیا ہے, تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ پچھلے چند دنوں کے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنوں کو نقصان پہنچا ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ اسرائیل میں یہ جو ماتم ہو رہے ہیں نا, اور مغرب اور جناب امریکہ میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر اسرائیل کولیپس ہو گیا تو پھر اس کا کیا کریں گے. تو کولیپس ہوتا ہوا نظر ان کو کیوں آ رہا ہے بھائی؟ ایسا کوئی تیل میں جھنڈا تو نہیں گاڑا گیا کہ ان کو کولیپس نظر آ رہا ہے. ابھی تک تو مطلب کوئی ادھر اسرائیل میں تو کوئی فوجی فائٹر داخل نہیں ہوا, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غزہ میں شکست ہو رہی ہے, اور غزہ میں شکست ہو رہی ہے, ساتھ اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ساتھ ادھر سے باقی بارڈر سے خطرہ ہے کہ اندر آ سکتے ہیں فائٹرز اور جنگجو. تو اسی لیے وہ ڈیبیٹ کریں گے بھائی کولیپس ہو گیا. اگر یہ جیت رہے ہوتے تو پھر کاہے کا کولیپس؟ اگر غزہ میں یہ جیت بھی رہے ہوتے نا تو ادھر سے حزب اللہ بھی آ جاتی, تب بھی اتنا میٹر نہیں تھا کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو فلسطینی مزاحمتی تحریک نے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر وہ بھی بہت بڑی خبر ہے, اور اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 20,000 اسرائیلی فوجی ڈسیبل ہوئے ہیں. 20,000 ناظرین. وہ ڈسیبل کس طرح ہوئے ہیں بھائی؟ کسی کو گولی لگی, کسی پر بمباری ہوئی, وہ اس میں زخمی ہو گیا, بعد میں ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گیا, ٹھیک ہے, وہ تاحیات جو ڈسیبل ہو گیا اور فوج سے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مطلب 20,000 کو ناظرین نشانہ بنا رہا ہے. یہ تو اسرائیلی میڈیا تسلیم کر رہے ہیں. مطلب اگر وہ آپ اتنے کم سے کم تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تعداد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ نہ بھی ہو, 20,000 بھی ہو تو یہ مطلب کتنی بڑی فتح ہے, اس کو آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ادھر چند ہزار فائٹرز ہیں, ادھر لاکھوں کی فوج ہے, دنیا کی ساری وسائل ہیں ان کے پاس, سارا اسلحہ ہے, فضائیہ نیوی ہے, لیکن یہ حالت ہوئی ہے ان کی وہاں پر. اچھا یہ غزہ کے حوالے سے خبریں ہو گئی ناظرین. اب آپ کو ترکی اور ایران کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. بہت تاریخی, بہت غیر معمولی دورہ, بہت فیصلہ کن دورہ ایرانی صدر کا ترکی میں ہوا ہے, اور طیب اردوغان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے, اور بڑی شاندار یہ ملاقات رہی, اور جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس سے وہ تمام چیزیں وہی چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں جس کا ہم آپ کو امکانات ظاہر کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایران اور ترکی جو ہیں وہ آپس میں بہت غیر معمولی اور تاریخی طور پر قریب آ رہے ہیں, جو ماضی میں ایسا نہیں تھا. تو بہت ان کا آپ کوآپریشن دیکھیں گے, اور اندر کھاتے بہت سے نیا اتحاد اور نئے ورلڈ آرڈر کے لیے بھی جدوجہد ہو رہی ہے. اور ترکی سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ امیدیں ہیں, جیسے سعودی عرب سے مسلم امہ رکھتی ہے, اور شاید سعودی عرب سے آپ اتنے مطمئن نہ ہو جو سٹانس ان کا رہا ہے, لیکن ترکی سے بھی مسلم امہ کی بہت زیادہ امیدیں ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آخری جو اسلام کی شاندار سلطنت تھی, آخری وہ سلطنت عثمانیہ تھی, اور اس کی بنیاد ترکی تھی. اور یروشلم کی اگر بات ہم کریں فلسطین کی, تو اس کے وارث ایک طرح سے ترک ہے, کیونکہ آخری جو حکمران تھے یروشلم کے فلسطین کے وہ یہ ترک تھے, سلطنت عثمانیہ تھی, جس کے بعد ان کے ہاتھ سے یہ سارے علاقے نکل گئے. تو آج بھی ضرورت ہے کہ ترکی اسی طرح سے آگے بڑھے اور لیڈ کرے. اور اس میں ایک آخری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ یجوج مجوج کا جو ذکر ملتا ہے کہ آخری وقت میں اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا, تو اس میں جو قومیں آتی ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے. ترکی کی, چائنا کی, رشیا کی, یہ ساری قومیں اس میں شامل ہیں یجوج مجوج میں. سو ہسٹری سے لے کر ہر لحاظ سے ان کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو اب اعلامیہ کی طرف آ جاتے ہیں, کیا اس میں باتیں کی ہیں, کیا چیزیں طے کی گئی ہیں. ایک تو گلوبل آرڈر جو ہم آپ کو بات کر رہے ہیں بار بار کہ ایران, ترکی, رشیا, چائنا کی یہ نیا ورلڈ آرڈر بنانے جا رہے ہیں, تو اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کو سیدھی ٹکر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اسرائیل کے ساتھ معاشی اور سیاسی ہر طرح کے تعلقات ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے. میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ترکی کہہ رہا ہے the main crimes of the Israeli occupation receive support from the United States and international organizations have lost their role and functions. پھر اردوغان کہہ رہا ہے Palestine represents the central issue for Turkey and Iran. یہ ہمارا سینٹرل کاز ہے فلسطین. پھر انہوں نے ترکی نے کہا political and economic relations with the Zionist regime must be severed and a deterrent stance taken against it. پھر ترکی کہہ رہا ہے terrorism in the region is supported by the United States and Israel. We must strive to establish a more just global order, یعنی انصاف پر مبنی گلوبل آرڈر. اب اس میں پہلی بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس میں ڈائریکٹ ملوث کیا گیا ہے ترکی کی جانب سے, کیونکہ ترکی
نیٹو کا بھی ممبر ہے, وہ یورپی یونین کا بھی حصہ بننا چاہتا ہے, اور مغرب کا سب سے ایک بڑا علاقہ ترکی سمجھا جاتا ہے. اور جب مطلب آپ ان کی جو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے وہ بھی دیکھیں تو آدھا استنبول کہتے ہیں کہ وہ یورپ ہی مطلب اس میں آتا ہے. تو لوکیشن کے حساب سے, تاریخ کے حساب سے, مطلب جو عیسائیوں کی سلطنتیں تھیں وہ یہاں پر قائم رہیں. سو مغرب کے ساتھ اس کی ایک کافی الائنس اور ایک اس کی طرف رجحان اس کا رہا ہے. اور اگر آج آپ ترکی میں چلے جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ یورپ میں آگے ہوں, تو بہت حوالوں سے وہ مغرب کے قریب سمجھا جاتا ہے, اور مطلب نیٹو کا ممبر. سو اس کا یہ براہ راست ملوث کرنا, کہنا کہ یہ ٹیررزم کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, دہشت گرد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, اور جو کرائمز ہو رہے ہیں اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ملوث ہے. یعنی ایران کا کہنا الگ بات ہے, ایران کو انہوں نے آفیشیل اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ترکی میں ان کے نیوکلیر ایسٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ نیٹو کا ممبر ہے, وہ کہہ رہا ہے جناب یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ یہ تو دہشت گرد ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اٹس مین کہ آپ نے کھل کر بات کر دی ہے. بھائی آپ ان کے ممبر ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہو, تو اس سے مجھے بتائیں آگے اور چیز کیا ہو سکتی ہے. پھر جو گلوبل آرڈر کی بات کی جا رہی ہے یہ بہت غیر معمولی چیز ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اسی جنگ سے ایک نیا گلوبل آرڈر, ایک نیا جو دنیا کا انتظام ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ ترکی آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ویٹو پاور کو ختم ہونا چاہیے, ایران اس کے خلاف ہے, رشیا, چائنا یہ آلریڈی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ آج انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے جا رہے ہیں. یہ آج انہوں نے واضح کر دیا. پہلے یہ ہے کہ بھئی اندر کھاتے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ ان کی انٹینشن یہ ہے. آج انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ یہ والا گلوبل آرڈر جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, جو ایسے 100 سال پہلے 80 سال پہلے بنا تھا آج کے لیے وہ کارگر نہیں ہے, اور اس نے اپنی بنیادیں کھو دی ہیں. جو انصاف نہیں دے سکتا اس نظام کا پھر کیا, جو لا ہے ہی نہیں, جس کو اسرائیل نے اپنے بوٹوں تلے رون دیا ہے, پھر وہ لا کہاں سے رہا. تو اس طرح ترکی اور ایران کا قریب آ جانا اس جنگ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, نئے ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور امت مسلمہ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں شاید پہلے بھی ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران کی اب پالیسی ہے کہ اس نے سمجھا ہے کہ بھائی ہم مار کیوں کھائی ہے, ہم نے ڈویژن کی وجہ سے مار کھائی ہے, ہم نے اختلافات کی وجہ سے مار کھائی ہے کہ ادھر انہوں نے ہم کو ڈیوائیڈ رکھا ہے, ادھر ہم پر رول کرتے رہے. بھائی ہمارے کیا اختلافات ہیں, مطلب ایجپٹ اس کے ساتھ آپ نے پھڈا 40 سال سے ڈالا ہوا ہے, سعودی عرب اس کے ساتھ, عراق کے ساتھ آپ نے جنگ کی, ادھر حماس کے جہاں بشار الاسد کے ساتھ الگ تعلقات خراب, حزب اللہ کے ساتھ الگ معاملات, مطلب آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. اور ابھی بھی ایسی خبریں آئی ہیں جب یہ جنگ چل رہی ہے تو بھائی ادھر سے یو اے ای اور فلانے سے ہوتے ہوئے ملکوں سے اسرائیل تک کھانا پانی پہنچ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا مقام ہے. یعنی آپ ان کو کھانا پانی دے رہے ہیں, یار اس سے بڑی ہمارے لیے شرمندگی کیا ہوتی ہے. مطلب انہوں نے وہاں پر بارڈر پہ روکی ہوئی امداد, وہ ایک روٹی اندر نہیں جانے دے رہے, لیکن آپ حوثیوں کے بلاکیڈ کو ناکام کرنے کے لیے اپنے ملکوں سے گزار کر ان کو کھانا پانی, اتنی آپ کو فکر ہے لوگوں کی, تو آپ کو غزہ کے لوگوں کی فکر نہیں ہے. تو یہ تو مطلب انتہا ہے. اور آج امریکہ میں بیٹھے ہوئے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور ترکی کا اس طرح سے قریب آ جانا یہ تاریخ کا دھارا جو ہے وہ بدل سکتا ہے. یہ دو بہت بڑی طاقتیں ہیں, اور ایران آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نیوکلیر پروگرام مطلب خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پورا کرنے جا رہا ہے بہت جلد. اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو سینکشنز لگی ہیں وہ ایران پر لگی ہیں, اور ایران نے ان کا سامنا کیا. آج اس کی نیوی, آج اس کی آرمی, آج اس کی فضائیہ پوری طرح سے تگڑی ہے, اور اس نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنی پراکسیز اور پیرا ملٹری فورسز بنا رکھی ہیں. سو یہ دو گریٹ پاورز اگر مل جاتی ہیں, اور سعودی عرب بھی ذرا معاملات کو بہتر کرتا ہے, تو یہ بہت جو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اور فلسطین کی آزادی کے حوالے سے ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ترکی اور ایران کے حوالے سے خبریں ہو گئی. اب آپ کو آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں, اور بڑی خبر ناظرین وہاں سے آئی ہے. اور ساؤتھ افریقہ نے یہ بتایا ہے, ساؤتھ افریقہ ایکسپیکٹس آئی سی جے ٹو ایشو رولنگ آن ایمرجنسی میئرز ان غازہ آن فرائیڈے. یعنی فرائیڈے کو یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, رولنگ آنے والی ہے. جو پیچھے کیس چلتا رہا 11 اور 12 جنوری کو چلا, تو اس کی رولنگ اب آنے والی ہے, اور یہ بہت مطلب گیم چینجر ہو سکتی ہے یہ والی رولنگ. اچھا, اس میں ابھی جو رولنگ آنی ہے وہ یہ, اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ کیس نسل کشی کا بنتا بھی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں. مطلب میرے خیال جب سے آئی سی جے بنی ہے بتایا جاتا ہے کہ 102 بار جو ہے وہاں پر نسل کشی کا کیس چلا ہے. تو یہ مطلب 80 سال ہو گئے, وہ 2 بار ان میں کیس چلا, تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو یہ کیس بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو پہلے مطلب کسی پر یہ الزام بھی لگ جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, کسی ملک پر صرف الزام لگ جانا. تو پہلے اس کیس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بھائی واقعتاً یہ کیس نسل کشی کا ہے یا نہیں, کیونکہ نسل کشی کے ایک خاص قانون ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی تو نسل کشی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. تو وہ جو سارے دلائل دیے گئے تھے وہ یہی تھے کہ یہ نسل کشی کا کیس ہے, اور اسرائیل نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ نہیں یہ تو نسل کشی والا معاملہ ہی ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس پر اب رولنگ یہ دی جائے گی کہ یہ نسل کشی کا کیس بنتا ہے, یعنی جو کہ بنتا ہے. باقی آئی سی جے کیا کہتی ہے وہ الگ چیز ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی, اس کے بعد پھر یہ کیس چلے گا اور اس میں ان کو باقی معاملات ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بہت بڑا آرڈر آ سکتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی کا کیس ہے تو وہ فل فار سیز فائر کا حکم کریں گے, فل فار سیز فائر کا, اور وہ اتنا بڑا آرڈر ہوگا, اتنا بڑا آرڈر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں سب سے زیادہ مشکل یورپ اور امریکہ کو آئے گی,
کہ اگر وہ اس کے باوجود اسرائیل کی حمایت جاری رکھتے ہیں اور مغرب حمایت جاری رکھتا ہے تو آپ نے اپنا بنایا ہوا نظام اپنے پیروں تلے پوری طرح سے کچل دیا. آپ اپنی عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. پھر آپ اپنے منہ سے نہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی رہنی ہے، نہ آپ کے منہ سے کسی نے ہیومن رائٹس کی بات سننی ہے، نہ ڈیموکریسی کی. مطلب آپ نے پوری طرح سے ایکسپوز ہو جانا ہے جب آپ ICJ کا فیصلہ خود نہیں مانیں گے. تو دیکھیں امریکہ جو بھی کرتا ہے، مغرب جو بھی کرتا ہے، اس کا جواز تلاشتے ہیں. مجھے بتا دیں ICJ سے کبھی ایسی رولنگ آئی ہو اور امریکہ نے پھر بھی کیا ہو؟ یہ اس لیے امریکہ زور لگا رہا تھا کہ یہ بیس لیس ہے، یہ illogical ہے. اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ICJ میں انٹرونشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے خلاف یہ فیصلہ روکا جائے. اور بھائی ICJ نے کوئی فوجیں نہیں بھیجنی اسرائیل، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فوجیں بھیجنے سے بھی بہت بڑا ہوگا. تو بس یہ اگر آرڈر آ جاتا ہے کہ نسل کشی وہ کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیز فائر فل فور ہونا چاہیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہوتا ہے کیا. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کو جاتا ہے. اور ابھی وہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے خلاف کیس تیار کر رہے ہیں. آخر میں ناظرین ایک بڑی ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یقین مانیے دل دہل گیا ہے اور روح کام گئی ہے، پوری انسانیت لرز کے رہ گئی ہے جو یہ ایک واقعہ پیش آیا. ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ہی واقعہ میں 800 فلسطینی شہید ہو گئے. ایک واقعے میں، ایک حملے میں 800 فلسطینی. یہ پوری جنگ میں ابھی تک ناظرین کوئی ایسا واقعہ، اس سے پہلے شروع کے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا تھا اور 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جس میں ایک ہی حملے میں اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. 2 ٹینکس نے ناظرین گولہ باری کی ایک بلڈنگ پر جس میں یہ لوگ موجود تھے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے. اچھا اب یہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ اتنی زیادہ شہادتیں اب کیوں ہوئی ہیں، اب اس کی وجہ کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے افسوس اور دکھی دل کے ساتھ کہ ایسے واقعات اب مزید ہونے والے ہیں اگر اس جنگ کو نہیں روکا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ UN کی رپورٹ کے مطابق 25 لاکھ آبادی اب غزہ کی صرف 20% ٹیریٹری میں مقیم ہو گئی ہے. یعنی 25 لاکھ آبادی تھی جو پورے غزہ میں مقیم تھی، اب وہ سمٹتی آئی ہے. انہوں نے نارتھ سے نکالنا شروع کیا آپ کو ساؤتھ میں لے آئے. تو اب 25 لاکھ صرف 20% ایریا میں آ گئے ہیں، ادھر باقی سارا خالی ہو گئے. 25 لاکھ 20% صرف ٹیریٹری میں آ گئے. تو وہاں پر موجود جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ اسی طرح لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. مطلب ایک بلڈنگ میں پہلے رہتے تھے جناب 50 لوگ یا 100 لوگ، اب وہ جو سارے مہاجر بن کر آئے ہیں تو وہ بھی تو ان کو بھی تو انہوں نے پناہ دی ہے. تو ایک بلڈنگ میں اب اسی طرح وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تو جس بھی بلڈنگ کو نشانہ اب بنایا جائے گا UN کہہ رہا ہے اس میں اتنی ہی شہادتیں ہوں گی کیونکہ ہر بلڈنگ جو ہے وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. اور بھائی 25 لاکھ جب اتنے تھوڑے سے ایریا میں آ جائیں گے، آلریڈی غزہ کو دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کہا جاتا ہے، یعنی ایریا تھوڑا ہے اور آبادی زیادہ ہے. تو وہ والی آبادی بھی سمٹ کر صرف 20% ایریا میں رہ گئی ہے. تو وہاں پر کیا عالم ہوگا. اسی لیے UN کہہ رہا ہے کہ اس کو فل فار سیز فائر کرنا چاہیے، وگرنہ پھر دنیا اپنے آپ پر شرمسار ہوگی جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد ہوئی تھی اور کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا. یعنی انسان تو حیوانوں سے بھی بڑھ گئے ہیں، جنگلوں میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انسانوں نے کیا. اور آج جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے پھر ایک بار انسانیت اپنے آپ پر شرمندہ ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا. اور آج ساری چیزیں انسانیت کے سامنے ہو رہی ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں. آپ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بچوں کی تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں، عورتوں کی تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن ہم خاموش ساتھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر عربوں کو بات کی جاتی ہے کہ تیل بند کر دو، ان کی ایئر سپیس بند کر دو. نہیں جی، ہم تو نہیں کرتے. بھائی کیا آپ نے ساری عمر اب اسرائیل کے تیل پر ہی گزارا کیا یا آپ کی ترقی صرف اسرائیل کے تیل پر ہی ہے؟ تو آج آپ کے لیے اسرائیل اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ آپ نے ہی اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑی اور فلسطینی علاقہ بھی ان کو دے دیا اور آج آپ پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں جی یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارا اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم کتنے کو حصے دار ہیں. اگر اس وقت پہلے دن جب OIC کا اجلاس ہوا آپ تیل اور ایئر سپیس بند کر دیتے تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. اور UN چیف کہہ رہا ہے ہاؤ کین 2.2 ملین پیپل کین لیو آف ایڈ الون، کہ ہم امیجن بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ 22 لاکھ لوگ بغیر ایڈ کے وہاں پر سروائیو کر رہے ہیں. اور اس وقت ایجپٹ بارڈر پر لائنز لگی ہوئی ہیں، ٹرک کے ٹرک کھڑے ہوئے، لمبی لائنیں، لیکن اندر نہیں جا سکتے. یار اتنے ہم کمزور ہیں کہ چھوڑ دیں دنیا کو، 57 اسلامی ملکوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان امداد کے ٹرکوں کو اندر بھجوا سکے. اتنی بھی ہمیں آج سکت نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا اسرائیل اور 57 اسلام ملک. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا پہ قبضہ کر لیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اور پانی اندر بھجوا دیں. آپ میں اتنی بھی وہ نہیں ہے، آپ اتنے بھی قابل نہیں ہے، اتنی بھی جرت آپ میں نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث سے بہت بڑا شرمندگی ہے. یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.